اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ سبا کی آیت 19 تک، آیت 19 تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے قوم سبا کے عروج و زوال کی داستان دیکھی، ان کا رائز اینڈ فال۔ قوم سبا کا حال پڑھتے ہوئے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ اگرچہ کچھ مفسرین نے خیال کیا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول یا نبی آئے تھے، لیکن سیل الارم، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی آیات میں مطالعہ کیا تھا، وہ جو بند ٹوٹنے سے عظیم سیلاب آیا، وہ تاریخ کے لحاظ سے کوئی 5ویں صدی عیسوی کی بات ہے، 450 یا 451 عیسوی میں۔ اور قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ عذاب اس طرح کا تھا بھی نہیں، ویسے بھی جو حالات ہم نے دیکھے قوم سبا کے، جس طرح کا عذاب رسولوں کے جھٹلانے والوں پر آتا تھا کہ صرف ایمان لانے والے بچا لیے جاتے اور سب ختم کر دیے جاتے جو ایمان نہ لائیں۔ یہاں اس واقعے کے ذریعے اصل میں جو سوچنے کی دعوت ہے کہ روزمرہ پیش آنے والے حادثات کے پیچھے بھی کچھ اخلاقی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں انسانوں کے رویوں کا دخل ہو سکتا ہے، انسان کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے کام ہیں۔ تاریخ کے اس واقعے کے ذریعے بالکل وہی بات سمجھائی گئی جو سورہ کہف کے 2 باغ والوں یا سورہ قلم میں آنے والے باغ والوں کی تمثیل کے ذریعے سمجھائی گئی کہ انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر تو ضرور نظر رکھے کہ کوئی بھی حادثہ ہی پیش آیا، ان کے باغ تباہ ہو گئے، لیکن کیوں ہوئے تھے، کیا ان کا رویہ تھا، کس طرح ایک غرور میں مبتلا ہو رہا تھا، کس طرح کچھ لوگ لالچی بن رہے تھے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے نعمت چھین لی۔ قوم سبا سے بھی اسی طرح اتنی نعمتیں دی گئیں، نعمتوں کا صحیح شکر نہیں ادا کیا، نعمتیں چھین لی گئیں۔ تو اسی طرح جو واقعات پیش آئیں دنیا میں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر تو ضرور نظر رکھے اور اپنی اصلاح کرتا رہے، لیکن ہر حادثے کو اللہ کا عذاب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے رسول موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے جو ہمیں پتہ چلے۔ دنیا کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کے درجے بڑھانا ہے، کتنے ہی نیک لوگ کتنی مشکلات میں کیسے تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ لیکن ایسے حالات میں تنبیہ بھی ہو ہی سکتی ہے، وہ اصل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں قوم سبا ہی کے بارے میں تھوڑی سی بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ طرف سے جیسے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہو، تجزیہ کیا جا رہا ہے، انالائز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آیت 20 وَلَقَدْ یاد ہوگا، وہ تو اور لقد ڈبل ایمفیسس کے لیے، ڈبل تاکید کے لیے، لام بھی اور قد بھی، تو بہت ہی زور دے کر کل صحیح بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ صدق علیہم، صدق سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، بات سچی ہو گئی ان کے لیے۔ ابلیس نے ظنہ اپنا خیال، گمان، ظنہ ہو کا اشارہ ابلیس کی طرف، ابلیس کا گمان جو تھا ان کے بارے میں وہ صحیح ہو گیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس اتبعوا ان کی طرف اشارہ، قوم سبا کی طرف، انہوں نے پیروی کی، ہو کا اشارہ ابلیس کی طرف، ابلیس کی پیروی کی، وہ ابلیس کے پیچھے چلے، اس کو فالو کیا۔ الا فریقا من المؤمنین، لیکن ایک فریق مومنین میں سے، یہ بھی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ان میں بھی مومنین موجود تھے، ایمان لانے والے موجود تھے۔ تاریخ سے بھی اس کی شہادتیں ملتی ہیں، مفسرین نے اس کے بارے میں کافی تفصیل لکھی بھی ہے کہ کس طرح وہاں پہ کتبے ملے، جو آثار ملتے ہیں ایسی عبادت گاہوں کے، اللہ کی عبادت جہاں پہ ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایک فریق تھا مومن، کچھ لوگ ایمان لانے والے بھی تھے، یہ بات بتائی گئی۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے بارے میں
ابلیس کی بات سچی ہو گئی، ابلیس نے جو کہا تھا وہ بات سچی ثابت ہو گئی۔ اب یہ بات جو سچی ثابت ہوئی وہ کیا تھی؟ اس کی طرف اشارہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب اسے حکم دیا گیا تھا اور اس نے انکار کیا اس حکم کی تعمیل سے، اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آتی ہے، دوسری جگہ بھی، کہ اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو اس طرح گھیرے میں ڈالوں گا کہ ان کی اکثریت تیری پیروی نہیں کرے گی بلکہ تیری جگہ میری پیروی کرے گی، وہ میری سنیں گے۔ اور اس نے کہا تھا فَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ بات سچی ثابت ہو گئی اس کی جو ابلیس نے کہی تھی، وہ اس قوم کے بارے میں، سبا کے وہ جو ناشکر گزار لوگ تھے ان کے بارے میں وہ بات سچی ثابت ہو گئی، اور انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ اگرچہ اکثریت نے ابلیس کے اس گمان کو سچا ثابت کر دیا، لیکن ایک گروہ اہل ایمان کا بھی تھا۔ اہل ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے عذاب آ سکتے، اس طرح سے تنبیہ آ سکتی ہے۔ ان کے ساتھ ظاہر آخرت میں معاملہ الگ ہونے والا ہے، لیکن قوم کی اکثریت جب برائیوں کی طرف جا رہی ہو، ایک برے رویے اختیار کر رہی ہو، تو اس طرح کے آفات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا گیا وما کانا لہو، اور نہیں تھا اس کے لیے، لہو یہاں پہ ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ ابلیس کی طرف، کہ اور نہیں تھا اس کے لیے علیہم ان پر، اللہ اور ہم، اللہ پر، ہم کون؟ قوم سبا، قوم سبا پر اس کو کوئی من سلطان، کچھ زور نہیں تھا، کچھ اس کا اختیار نہیں چلتا تھا، اللہ، مگر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ابلیس کے پیچھے وہ چلے؟ اللہ مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بات سامنے لے آنا چاہتا تھا کہ من یؤمنو، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پر، کہ کون ہے جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن، اور اس میں سے جو ہوا وہ، منہا، اس سے، ہاں کا اشارہ آخرت کی طرف، کون ہے جو آخرت سے، فی شکن، شک میں پڑا ہوا ہے، رب کا، اور آپ کا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، علی کل شیء حفیظ، ہر شے پر نگہبان ہے۔ بلکہ آیت پڑھتے ہوئے ہم بھی سوچ سکتے ہیں ہمارا رب جو ہے وہ ہر شے پر نگہبان ہے، حفیظ ہے۔ اب اس آیت کو پہ غور کیجیے، اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ، آخرت کی فکر ہی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے۔ شیطان کا زور اس پر چل نہیں سکتا۔ پہلی آیت دیکھیں، اس میں کیسی مایوسی بھی ہو سکتی کہ اچھا شیطان کی بات ہی سچی ثابت ہو رہی ہے، بندے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بندے شکر گزار نہیں رہتے۔ لیکن پھر ایک غلط فہمی جو آ سکتی انسان کے ذہن میں فوراً دور کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیطان کا زور چلتا ہو، اس پہ جس کو دل میں آخرت کی فکر ہو، جو ایمان رکھتا ہو، اس پہ زور چل ہی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی جہاں آیا وہ بات بھی صاف صاف بتا دی گئی، خود شیطان کی زبان سے بھی کہلوا دیا گیا کہ تیرے بندوں پہ میرا زور تو نہیں چل سکتا، جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پہ زور نہیں چلے گا۔ یہ انسان کا اپنا عقیدہ ہے جو اسے یا تو عبادت شکور میں شامل کر دے، شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، یا ناشکر گزاروں میں، ظالمین میں۔ شیطان کی کوششوں سے بس یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اصل حال کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جو یہاں کہا جا رہا نا الا لنعلم، کہ ہم جاننا چاہتے تھے، ہم سامنے لانا چاہتے تھے کہ اصل میں کیا ہے، کہ خود اس کے دل میں کتنا ایمان ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اس کی کوششوں کی وجہ سے۔ آخرت کے بارے میں ذرا بھی شک ہو، غلط عقیدہ ہو، تو شیطان کے لیے ایسے لوگوں پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم بالکل صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں، اللہ کا احسان ہے، آخرت پر یقین ہے، اور کوئی غلط عقیدہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ کوئی اور آ کے ہمیں بخشوا لے گا یا کچھ ہوگا۔ لیکن ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی کتنی فکر ہمیں رہتی ہے، خصوصاً ایسے موقع پہ جہاں پہ کوئی فیصلہ کرنے کا وقت ہو، ایک طرف دنیا کا راستہ ہے، ایک طرف دین کا راستہ ہے، ایک طرف اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہے، ایک طرف کچھ مشکلات سے گزرنے والا اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ اس وقت ہمیں آخرت کتنی یاد آتی ہے، اپنے اللہ کے سامنے جواب دہی کا کتنا احساس رہتا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے
تو شیطان کی کوشش ناکام ہو جائے گی. شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا، بار بار کسی چیز پر غصہ ہی دلا رہا ہو، کسی کے بارے میں نفرت ہی دل میں ڈال رہا ہو، کوئی غلط رویہ اختیار کرنے کے لیے زور لگا رہا ہو کہ ہم اس سے بات نہیں کریں، ہم اس کو سنا دیں، ہم کیا کیا کریں. ایک چھوٹی سی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں شیطان کے بہکانے کی. کوئی سود لینے پہ ہی بہکا رہا ہو، کوئی اور غلط کام پہ بہکا رہا ہو. لیکن اگر انسان کو آخرت کی اپنی فکر ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر کس طرح وہ برائی سے رک سکتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کی نافرمانی سے وہ خود روک سکتا ہے، شیطان کے پھندوں میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وما کان علیہم من سلطان. ابلیس کو، کسی بھی شیطان کو انسان پر کوئی زور حاصل نہیں. یہی وجہ بھی ہے نا کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اگر تو اس کا زور چلتا تو پھر انسان تو مجبوری ہو جاتا، لیکن جب اپنے اعمال کا وہ ذمہ دار ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے. اس کا کام تو صرف ترغیب دینا ہے، ہمارے نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، دوسرے انسانوں کے نفس میں بھی ہمارے لیے ڈال سکتا ہے. اپنے ہی نفس کی ترغیبات پر، اپنے ہی دل میں آنے والے خیالات پر اثر میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ہماری ضمیر کی آواز ہے اور کون سا شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، کوئی شیطان کا ڈالا ہوا شوشہ ہے. وہ اپنے آپ ہی ہم جائزہ لینے والے ہوں، سوچنے والے ہوں، اپنے دل میں ہی آنے والی باتوں، اپنی خواہشات، اپنے غصے، اپنے اور کیا کیا چیزیں جو دل میں آ سکتی ہیں، ان سب کو جانچتے رہتے ہوں کہ کہاں شیطان کی کوئی وسوسہ بیچ میں آ رہا ہے اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایسے وقت میں وہ خود انسان سوچے، غور کرے. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا کہ اگر شیطان پر لعنت بھیجی جائے تو وہ پھول جاتا ہے. شیطان کو ذمہ دار نہیں سمجھیں، شیطان ہی کو نہ کریڈٹ دیں کہ وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. حدیث آتی ہے جس میں کسی نے کچھ ٹھوکر لگی، کچھ ہوا تو شیطان پر لعنت بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی. جب اس کو کہا جائے، جب شیطان کو کہا جائے تو وہ جیسے پھول جاتا ہے، مجھے کریڈٹ مل رہا ہے، میں کچھ کر بھی سکتا ہوں. اس کے مقابلے میں جب اللہ کا بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے، تو شیطان اس کے سامنے بالکل کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے ایک مکھی ہو. احمد اور ابو داؤد میں آنے والی حدیث کے مطابق. تو ایک تو شیطان خود زور نہیں رکھتا، یہ بات بھی اپنے آپ کو بہت یاد دلانے والی ہے. شیطان کو زوردار نہیں سمجھے، زور آور نہیں سمجھے، وہ کمزور ہے، اسے وہ میرے قابو میں آ سکتا ہے، میں اس کو ہرا سکتی ہوں، یہ عزم ہو، یہ پتہ ہو، اسی سے پھر نیکی پہ قائم رہنا آسان ہوگا. اور پھر ایک تو خود وہ زور نہیں رکھتا، اور پھر کہا گیا جیسے یہاں پہ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. ہمارا رب ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے، کس قدر ہمت عطا کرنے والی یہ حقیقت ہے. دنیا کے اس امتحان میں، شیطانی کوششوں کے درمیان انسان اکیلا نہیں ہے. سوچیں ایک کمزور بچے کے پیچھے باپ اس کی نگرانی کر رہا ہو تو اس کے لیے کسی سے بھی نمٹنا، ایک کسی بلی سے مقابلہ کرنا کیسا کے لیے آسان ہو سکتا، اسے کیسی ہمت آ جائے گی. بالکل اسی طرح اگر یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پہ ہے، وہ میری حفاظت کرنے والا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، کہ دل میں ایک ایسی طاقت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نگہبان ہے جب کہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کی وہ نگہبانی کر رہا ہے، دنیا کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو گیا ہے. یہاں پہ شیطان اور انسان کو ایک دوسرے کی کشمکش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کوئی الگ تھلگ نہیں ہو گیا، وہ حفاظت فرما رہا ہے. کوئی شیطان اپنی حدود سے پھلانگ نہیں سکتا ذرا بھی، اور اپنے رب سے فریاد کرنے والا انسان اس کی مدد سے محروم نہیں ہو سکتا. دنیا اور آخرت میں اس اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہے. وہ کیسی یاد دہانی اس بات میں ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ کہنے میں. اس آیت پر غور کرنے سے ایک اور بھی ایک بات سامنے جو آتی، جس کی طرف مفسرین اشارہ کرتے ہیں کہ شیطان کا اگرچہ اپنا کوئی زور انسان پر چل نہیں سکتا، کیا اس کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں وہ حیثیت ہی کیا رکھتا ہے. اور اللہ نے انسان کو اس پر فضیلت دے کر پیدا کیا.
لیکن شیطان صرف اپنی انا کے لیے عہد کرتا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، جیسے سورہ اعراف میں کہا گیا، قال، اس نے کہا، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کیا کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو اس نے وہاں پہ بلیم کیا، الزام دیا کہ میں بھی تیری سیدھی راہ پر انسانوں کے گھات میں بیٹھوں گا، اور نہ صرف یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اپنے عزم پر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے، فلن تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ اور آج انسانوں کی اکثریت کو دیکھیں، انسانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو شیطان کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا کس طرح سامنے آ جاتا ہے۔ قوم سبا کے بارے میں بھی یہی بات پچھلی آیت میں کہی گئی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس کا ظن ان کے بارے میں سچا ثابت ہوا۔ وہ اپنے سوچیں شیطانی عزم میں پکا تھا اور اپنی کامیابی پر اس کا بڑا یقین تھا۔ اس کی بات سے پھر ہم اپنے لیے سوچیں، اگر انسان سچا عزم کرے، اپنے عزم کے پورے ہونے کا یقین رکھے اور خود اللہ کی بندگی پر قائم ہونے کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اور پھر جب اللہ بھی نگہبان ہے، اللہ کی بھی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے، تو لازماً کامیابی قدم چومے گی۔ ایسا ہی ہوگا، اگر ہم سوچ رہے ہوں ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہی رہا ہے ماضی میں، تاریخ کے بھی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی روداد اتنی دفعہ کیوں سنائی، بار بار جو یاد دلائی گئی، وہ اسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، شیطانوں کو ہرا سکتا ہے، کتنی بڑی طاقتیں وہ حاصل کر لیں دنیا میں، کتنی پاور حاصل کر لیں، اور وہ ناکام ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان کو اعتماد ہو اپنے رب پر، پورا یقین ہو انسان کا، اور سچا یقین ہو، اپنے اوپر اعتماد ہو، اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمانے والا ہے۔ اور پھر کہا جاتا، آگے دیکھیں آیت 22 قل، کہو، قل ادعو، تم بلاؤ، الذین، ان لوگوں کو، تم زعم رکھتے ہو، تم خیال کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جن پر کوئی بھروسہ رکھتے ہو، جن کے بارے میں جن کو تم معبود خیال کرتے ہو، نعوذ باللہ، لا یملکون، جن کو تم بلاتے ہو وہ لا یملکون، نہیں مالک ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے، مثقالا کہیں تو برابر، ذرہ کیسے، بالکل جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اسے ذرہ کہا جاتا، بالکل ایک ذرے برابر چیز کے پر بھی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ دنیا میں جس کو انسان معبود سمجھتے ہیں، معبود کا درجہ دے رہے ہوں یا کچھ اختیارات سمجھ رہے ہوں ان کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی ان کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں، ہما آسمان و زمین میں، دونوں میں شرکن، کوئی شرکت، وما لہو، اور نہیں اس کے لیے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی مددگار، ان میں سے کوئی مددگار اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے، اصل تو شرک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شرک کی رد میں بات ہو رہی ہے، اور اس وقت سوچیں جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، مکی سورہ ہے، مشرکین وہ جو اپنے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے، ان کے لیے اصل بات ہے، لیکن یہ آیات ایک مومن کے لیے بھی اسی طرح ایمان میں اضافہ کرنے والی ہیں، ہمیں اپنے رب کی پہچان کروانے والی ہیں کہ وہ رب جو الحفیظ ہے، ہم پر نگہبان ہے، جس کی حفاظت میں ہم ہیں، اس کی کیا شان ہے۔ آیت پر غور کریں، کس طرح اپنے رب پر توکل عطا کرنے والی آیت ہو سکتی کہ تمام شیاطین و جن، ان سے انسان بے خوف ہو جائے۔ جو زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والا ہے، ایک ایک ذرے کا مالک ہے، سارے وسائل جس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو ہر شے کا مالک ہے۔ مالک ہے کہنے کے بجائے زیادہ زوردار انداز میں کہا گیا، لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں کوئی اختیار رکھتا ذرے برابر بھی آسمانوں اور زمین میں،
آج جن شیاطین کے چیلوں سے ہمیں خوف لاحق ہے وہ اصل میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ وہ جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، اسی کی مدد پر ہمارا بھروسہ ہے، اور اگر بھروسہ ہے تو کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. اس ہستی پہ ہم بھروسہ کرنے والے ہوں، وہ ہستی جو سوچیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اور قید خانے سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور سے نکال کر، غار ثور میں جب آپ تھے کیا کیفیت تھی، بالکل جان کے دشمن دہانے پہ ہو غار کے، اور وہاں سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح عرب سرور عالم بنانے والا آج بھی اپنے مظلوم بندوں کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، اس پر اسی طرح ایمان رکھنے والے ہوں. اور پھر کہا جاتا آگے آیت 23، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہیں فائدہ دے گی سفارش، اندہ اس کے جناب میں، اس کے ہاں، الا مگر لمن جس کے لیے اذن لہو اجازت دے اس کو، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے وہی بس شفاعت کر سکے گا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزع جو لفظ ہے جیسے خوف اور دہشت کے لیے آتا ہے، جب دہشت دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، بے قراری اس کے پریشانی تو وہ دور ہو جائے، ان قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو کہا انہوں نے، ماذا کیا، قال ربکم کہا تمہارے رب نے، قالو وہ کہیں گے الحق، اللہ تعالیٰ نے الحق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ عالی مرتبہ، کبیر بہت بڑا ہے، بہت کبریائی رکھنے والا ہے. اب یہاں شفاعت کے عقیدے کی تردید آ رہی ہے، کیونکہ انسان جب شفاعت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں تو آخرت پر عقیدہ ہی بیکار ہو جاتا ہے. اوپر آخرت کی بات تھی، اور وہ عقیدہ اگر رکھتے ہوئے بھی عقیدے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ کوئی اور بس بخشوا لے گا، اس کے بعد تو انسان جو چاہے کرتا رہے. صاف صاف بتایا جاتا، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی بھی گئی کہ شفاعت کرنے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مقرب بندوں کو عطا فرمائے گا تو ضرور، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جتنی چاہیں اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں کرتے رہیں اور وہ انہیں بخشوا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، کیا اس کی شان ہے اور اس کا جلال ہے، اس کے سامنے اس کے مقرب فرشتوں اور ہستیوں کا کیا حال ہوگا، اس کی ایک جھلک اصل میں تو اس آیت میں دکھائی گئی. اب یہاں جو بات بتائی گئی، ایک تو پہلی بات صاف ہی ہے کہ کوئی اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر نہیں سکتا. آیت الکرسی میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، جس کے بارے میں کرنے کی اجازت دے، صرف وہی شفاعت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، بیٹا ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، دنیا میں بھی ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو ابو طالب کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، عبداللہ بن ابی کے لیے روک دیا گیا، منافق کے لیے. تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ خود ہی کسی کے لیے سفارش کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں جب سمجھتے ہو کہ کوئی چھڑانے والا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا ہے، کیسا ان کا ایک غلط تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے. جیسے کوئی اللہ تعالیٰ خود سے علم نہیں رکھتا، کوئی دوسرے آ کے اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو نہیں یہ بندہ بہت نیک ہے، اس کو آپ معاف فرما دیں، یا کوئی آسانی سے بات کر سکتا ہو اللہ کے حضور میں، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے وہ قیامت کا وہ نقشہ یہاں پہ رکھا گیا، وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا حال ویسے سمجھنے کے لیے جو بات یہاں پہ کہی گئی کہ وہ پریشانی جب دور ہوگی، ہیبت جب دور ہوگی ان کے دلوں سے. فزع کے ویسے معنی گھبراہٹ کے طاری ہونے اور دہشت کے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ آئے تو اس کے معنی دہشت دور کر دینے کے ہوتے ہیں. تو فزع ان قلوبہم سے ایک تو بات سمجھی گئی فرشتوں کی گھبراہٹ، فرشتوں کی گھبراہٹ جب دور ہوگی، اور یہ بھی ہے خیال کہ وہ انسان بھی جن کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہ پریشان ہے، گھبراہٹ میں ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. تو وہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ دوسروں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. قیامت کے دن کی یہ ہلکی سی جو جھلک ہے
اس میں پوچھنے والے کون ہیں، جواب دینے والے کون ہیں، جواب اصل میں ہے کیا، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف خیال ہیں، لیکن اصل بات جو سمجھائی گئی اس کو تصور میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہ حساب کتاب کا وقت ایسا آسان نہیں ہوگا جیسا کہ شفاعت پر بھروسے رکھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت کی ہیبت کا نقشہ قرآن میں جگہ جگہ سامنے رکھا بھی گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 102 میں ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ وہ فزع، کیسی گھبراہٹ ہوگی جو دور ہوگی بعد میں، وہ کیسی ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں۔ زرقا کہیں تو سفید یا نیلی پڑ جانا۔ قیامت کے کچھ اور احوال بھی وہاں سورہ طٰہٰ میں چلتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 108 میں کہا گیا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، کسی کو آواز نکالنے کی جرات نہیں ہوگی، سب دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، اور ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ ذرا سوچیں اس وقت سارے فرشتوں کی بھی کتنی تعداد ہے، اور وہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان، ایک چھوٹا سا کچھ مجموعہ ہو، وہاں سوچیں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی خاموشی وہاں پہ کروا سکیں، اور وہ مجموعے میں وہ سارے انسان جمع ہیں، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں تم سنو گے سوائے الا ہمسا، ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ وہاں پہ تم سنو گے نہیں۔ اور کہا گیا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اور کوئی شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے کہ رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ جس کے بارے میں بات سننا اللہ تعالیٰ پسند کرے، جو جس سے سننا پسند کرے، صرف وہی بات کر سکیں گے۔ سورہ نبا کے آیت 38 میں بھی تھوڑا سا کی جھلک ہے، ویسے تو بہت سی آیات ہیں لیکن دو ہی آیات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ سورہ نبا میں ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ، اور اس دن کھڑے ہوں گے، الروح کہیں تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے زبردست طاقتیں رکھنے والے وہ فرشتے، اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کس طرح جیسے کوئی غلاموں کی طرح سامنے حاضری دے رہے ہوں، وہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہ کرے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور بات بالکل ٹھیک ٹھیک، سوائے کوئی صحیح بات ٹھیک بات کرنے کے کوئی ہمت نہیں کر سکے گا کوئی بات کرنے کی، بات بھی جب اللہ تعالیٰ اجازت دے اس وقت کر سکے گا۔ اب ان آیات سے قیامت کے احوال کی کیسی تصویر سامنے آتی ہے، اور اس کے لیے پھر کیسی فکر رکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا گیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بزرگ و برتر ہے، وہ جس کی ذات سب سے اعلیٰ، اور جس کے لیے اصل کبریائی ہے، اور سوچیں کہ پھر اور کس کی چل سکتی ہے، اس کے آگے اور کس کی بات چل سکتی، اس علی الکبیر ہستی کے آگے اسے چھوڑ کر انسان کسی اور پر کیسے بھروسہ رکھ سکتا ہے، خود ہی سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر کہا جاتا، اگلی آیت دیکھیں، آیت 24، قل کہہ دو میں یرزقکم، کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، کہہ دو اللہ۔ پہلے سوال کرنے کے لیے کہا گیا کہ پوچھو ان سے، اور پھر جواب بھی بتا دیا گیا خود ہی کہ کہہ دو اللہ، وَإِنَّا، اور ہم، او یا ایاکم تم، لَعَلَى ہدن، البتہ ہے، اللہ کہتو پر، علی ہدن ہدایت پر ہے، او یا فی دلال مبین، یا گمراہی میں، یعنی یا ہم یا تم دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، وہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں جیسے کہا گیا کہ ان سے پوچھو، یعنی مشرکین سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں رزق پہنچاتا ہے، جسے غور کرنے کی دعوت ہے، وہ جو لقمے لے رہے ہیں، وہ جو اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے دن اور رات جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے فائدے اٹھا رہے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح، اپنے رزق پر غور تو کریں۔ زمین و آسمان کی کتنی طاقتیں ہیں جو اسے رزق مہیا کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، اب کون ہے جو بالکل مناسب طریقے سے ان کوششوں کو بروئے کار لاتا ہے،
جہاں جیسی زمین ہے ویسی ہی بارش، کتنی دھوپ کہاں چاہیے، زمین کے پودے کو کیا کچھ دیا جائے جس کے ذریعے وہ سورج کی روشنی سے اپنی غذا بنا سکیں، اور وہ سارا سائیکل جو چل رہا ہے اس سب کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ رزق ہے تو ویسے صرف کھانے پینے کی چیز نہیں، ہر چیز ہی جو اللہ نے عطا کی وہ سبھی آ جاتے ہیں۔ بہترین کپڑے آج ہم زیب تن کر رہے ہوں، وہ سب اتارنے والا کون ہے، وہ سب عطا کرنے والا کون ہے، اور بھی دنیا کی بے حد و حساب جو فائدے ہم اٹھا رہے ہیں وہ سب عطا کرنے والا کون ہے، کس وقت کس کو کیا چاہیے تھا، کیسی کیسی ضرورت تھی، وہ سب کون ہے، اور کس طرح اللہ کی یہ پوری کائنات اس کے لیے کام کر رہی ہے، پوری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ سب کون دے رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو، کوئی اللہ کے سوا کوئی اختیار اس کا رکھتا ہے؟ کوئی ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے، کوئی ایک سے زیادہ اختیار رکھنے والی ہستیاں ہوتی تو یہ ساری چیزیں کیا ایک ساتھ اس طرح کام کر سکتی تھیں؟ وہ آسمان کا سورج، وہ بادل، وہ ہوائیں، وہ زمین کے اندر کی غذائیں، وہ سب مل کر بالکل ایک ساتھ کس طرح کام کر رہی ہوں، وہ توحید کی کتنی بڑی نشانی ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے کہا جاتا۔ اور انسان اگر ذرا سا بھی غور کر لے کہ یہ سب چیزیں اتنے مناسب ترین طریقے سے ہمیں پہنچانے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ کون ہے؟ خود ہی انسان اگر جیسے ہٹ دھرم نہیں ہو، سرکشی کرنا ہی بس نہیں چاہتا ہو، تو وہ خود ہی پکار اٹھے گا کہ اللہ ہی ہے یہ رزق دینے والا۔ اسی لیے سوال سامنے رکھنے کے لیے کہا گیا، انسان سوچیں، غور تو کر لیں، اور وہ خود تو جواب دینا نہیں چاہیں گے۔ پتا تھا اچھی طرح کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس وقت کے مشرکین کو بھی پتا تھا، آج بھی دنیا کی اکثریت اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ جواب تو نہیں دینا چاہیں گے۔ تم بتا دو، قل کہہ دو، اللہ ہے۔ نادان لوگ جو آنکھیں کھول کر نشانیاں دیکھتے نہیں ہیں، اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں، انہیں رب کی طرف بلانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، جس رزق پر پڑ رہے ہو وہ کیسے تم تک پہنچ رہا ہے، کون ہے یہ سارے انتظام کرنے والا۔ اور پھر کہا گیا وَإِنَّا، اور ہم، او ایاکم، یا تم، لَعَلَىٰ ہُدًى کے ہو ہیں ہدایت پر، اور یا ہے ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے سب کچھ آسمانوں زمین سے، اور تم جب اللہ کے ساتھ اگر شریک کر رہے ہو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، اور ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہو سکتا ہے یا پھر گمراہی پر ہے۔ لیکن یہاں بات جس طرح سے کہی گئی اس میں تبلیغ کی کیسی بڑی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سارا رزق دینے والا ہے، پھر تم ایک اللہ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی توحید کی اتنی بڑی گواہی کو دیکھ رہے ہو، اس سے فائدے اٹھا رہے ہو، اور پھر کیسی گمراہی میں ہو، یہ بات نہیں کی جا رہی۔ تم گمراہ ہو نہیں کہا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم صحیح ہیں تم گمراہ ہو، یہ نہیں کہا جاتا۔ اپنے رب کی طرف بلانے کا بہترین طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اس طرح سے بات کرو۔ خود ہی پھر انسان غور کرے کہ دونوں میں سے کون ہے جو گمراہ ہے، دونوں میں سے کون ہے جو ہدایت پر ہے۔ اب یہ بات سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ سکھائی جا رہی ہو مشرکین کے لیے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو بھی بہت سے لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کرنی ہو سکتی ہے۔ ہم خود غلطی پر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، کوئی دوسرا اصلاح کر رہا ہے، ہم دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی اولادوں ہی کی کر رہے ہوں، اپنے اور کسی جاننے والوں کی کسی کی بھی کبھی بات ان کی غلطی پر متنبہ کر رہے ہوں، تم یہ غلط کر رہے ہو، تم غلطی پر ہو کہنا کس طرح ہے؟ پہلے ہی ان کو متنفر کر دے بات سننے سے، وہ بات سننا ہی نہ چاہیں کہ یہ تو ہمیں غلط ہی سمجھتا ہے۔ اس کے بجائے غور کرنے کی دعوت ہے، دیکھو بات یہ اور یہ ہے، اس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور یہ بات ایسی ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ میرا خیال صحیح ہے یا کیا اس کے بارے میں سمجھتے ہو؟ اس طرح بات کریں تو انسان پھر سوچ سکتا ہے، پھر غور کر سکتا ہے، پھر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے اس سے۔ جیسے غلطی کا احساس کروانے کا جیسے بہترین طریقہ سکھا دیا گیا۔ اور پھر دیکھیں اگلی آیت میں بھی اسی طرح کی بات آ رہی ہے، قل کہہ دو، لا تسألون، نہیں تم سے سوال ہوگا،
تم سوال کیے جاؤ گے، تم سے باس پرس نہیں ہوگی، پرسش نہیں ہوگی. اما جو ہے وہ ان اور ماں کا ہے. جب ماں لکھے ہو تو اما پڑھتے ہیں نا اس کو. تو اما اس کے بارے میں، اجرمنا جو ہم جرم کرتے ہیں، ولا اور نہیں، نسألو ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے باس پرس ہوگی، اما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ اور زیادہ جیسے بات ان تک دو طریقے سے پہنچا دی جا رہی ہو، بحث جو چل رہی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب وہ خواہ مشرکین ہو، کھلے کھلے شرک کرنے والے ہوں، یا کچھ اور غلطیاں کرنے والے ہوں جن سے ہم بات کر رہے ہیں، جن کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا جیسے طریقہ یہاں پہ اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں جیسے ایک تو بات کے صاف صاف بتا دیا گیا، جس طرح سورہ کافرون میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تم خود حساب دو گے، ہم اپنا حساب دیں گے. انسان خود سوچ لے. یہ بات اصل میں ہو رہی ہے. جب یہ بات کہہ دیں تو کس طرح انسان کو خود سوچنے کی ضرورت ہوتی کہ اللہ کے سامنے ہمیں بھی حساب دینا ہے. بات کرنے کی جیسے وہ حکمت سمجھ میں آ رہی جو پچھلی آیت میں سمجھ رہے تھے. یہاں پہ یہ اس میں بھی دیکھیں تسألون اما اجرمنا، جو ہم جرم کرتے ہیں کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے جرم، حالانکہ سوچیں جس کا ہم مشرک سے بات کر رہے ہیں اس کو تو ہم سمجھ رہے ہیں کتنے بڑے جرم کا مبتلا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ان کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ہمارے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہا گیا. ان کے جرم کی بات نہیں ہو رہی. ان کا جرم کہیں تو افنڈ ہو سکتے ہیں، انہیں وہ بات بری ہی لگ سکتی ہے. تو ہمارے جرم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور تم کیا کرتے ہو کہا جا رہا ہے. تمہاری بات جب ہو رہی تو جرم کی نہیں ہو رہی، تعملون جو تم کرتے تھے وہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. اب یہاں پھر وہی بات کہ انسان خود سوچ لے آخرت میں پھر کیا ہونے والا ہے. آج تو بڑی آرگومنٹ ہے، ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا، دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے، اور وہ بحث کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر وہ بحث کر رہے ہو کہ تم غلط ہم صحیح، تو وہ بحث تو ہمیشہ چلتی رہے گی. ہر ایک اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. بحث کا خاتمہ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ، اس صحیح راستے پر چلانے والی جو بات ہے وہ یہ کہ انسان آخرت کا سوچے، وہاں کیا ہونے والا ہے، اس کی دوسرے کو بھی فکر، انسان اس کے پاس چھوڑ دے اس کی فکر، اس کو مہلت دے دے غور کرنے کی مہلت دینا بھی اصلاح کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اوپر والی آیت میں بھی یہی تھا کہ انسان خود سوچ لے کون گمراہی پہ ہے، اور اس میں بھی یہی بات کہ اللہ کے پاس ہمیں حساب دینا ہے. اب تم خود سوچ لو کہ کیا ہونے والا ہے. وہاں پہ مہلت ہو، خود غور کریں، خود سوچیں، بجائے اس کے کہ نہیں آج ہی میری بات میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس کو آج مان لو اور وہی بات صحیح ہے. وہ کرنا کوئی صحیح اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے جو دیکھیں آیت 26، قل کہہ دو، یجمعو جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتح فیصلہ کرے گا، بیننا بالحق ساتھ حق کے، وہو الفتاح العلیم اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے. الفتاح ہے، الفتاح کہیں تو مبالغے کا صیغہ، وہ اصل بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. العلیم اور وہ جو بہت علم رکھنے والا ہے. علیم بھی مبالغے کے صیغہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کا علم تو پھر کتنا زیادہ ہے، کوئی اس کا اندازہ آج انسان کر بھی نہیں سکتا. وہو الفتاح العلیم، وہ ہے صاحب علم، وہ فیصلہ کرنے والا. اب وہی آخرت کی فکر ہی پھر دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جمع کرے گا بیننا ہمارے درمیان، جس سے بات ہو رہی ہے ہر انسان، سبھی انسانوں کو جمع ہونا ہے. اور جو آج آرگومنٹ چل رہی ہے، جو آج بحث چل رہی ہو، جو آج کچھ لوگ ایک چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہونے والے ہیں. ہر انسان بس اس کی فکر کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کر لے، اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی پہ اخلاص سے خود قائم ہو، دوسرے کو اس کی طرف بلائے، دوسرے کو موقع دے دے، وہ خود سوچ لے، اور وہاں پہ حق کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے. اس الفتاح العلیم پہ بھروسہ ہو کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا. دنیا میں وہ فیصلے پورے ہو نہیں سکتے، وہاں پہ صاف صاف بتا دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا، کون گمراہی پر تھا. اور آج ہمیں فکر ہو کہ وہاں ہم حق پہ ہوں، وہاں ہم اس گروہ میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے کہ یہ حق پر ہیں.
اور ان لوگوں میں ہم انشاءاللہ شامل نہ ہوں جن کے بارے میں وہاں گمراہی کا فیصلہ ہو کہ یہ گمراہی پر تھے۔ اور پھر کہا جاتا ہے 27 میں، قل کہہ دو ارونی الذین، ارونی دکھاؤ مجھے ان لوگوں کو، الحقتم الحاق ہمیں پتہ ہے اردو میں بھی کسی ملحق ہونا، ملایا تم نے، بھی ساتھ اس کے، شرکاء شریک، کلا ہرگز نہیں، بلکہ هو اللہ وہ اللہ ہے، العزیز الحکیم، العزیز اور الحکیم ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہ بھی بات وہی آیات کے نزول کے وقت کی جو بات ہے، اس وقت وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے، لیکن ہر طرح کے شرک کرنے والوں کے لیے بھی وہی بات ہے، وہ سوچنے کی دعوت ہے کہ دنیا میں جس کسی پر بھی انسان بھروسے رکھتا ہو ان کی حقیقت کیا ہے، دکھاؤ مجھے، جس طرح کہا جا رہا قل ارونی الذین الحقتم بہ، کہاں ہے وہ، کیا ہے وہ، کیا چیز ہے وہ جو جیسے پچھلی آیات میں کہا گیا تھا کسی ذرے پر بھی جن کا اختیار نہیں چلتا، وہ ان کو تم نے شرکا بنایا ہوا ہے، میرے برابر سمجھا ہوا ہے، مجھ سے جیسا ڈرنا چاہیے ان سے ڈرتے ہو، مجھ پہ جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ان پہ بھروسہ رکھتے ہو، ان کی طاقتوں سے ان کی ترقیوں سے مروب ہو، وہ ہے کہاں، وہ دکھاؤ مجھے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر خود ہی کہا جاتا کلا بل ہرگز نہیں، بلکہ ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی شریک ہے ہی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کہاں وہ رب کائنات، وہ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا، ان سب کے درمیان، اس سب کے اندر جو چیز ہے، اس سب کو جو اون کرنے والا ہے، وہ جو علیم ہے، جو سب کا علم رکھنے والا ہے، وہ کہاں، اور کہاں وہ تمہارے شریک، تمہاری جیسے کوئی انسان، کوئی بزرگ، کوئی کچھ ذرا زیادہ عقل رکھنے والے، کوئی بڑی ترقی یافتہ قوم ہو، کوئی بہت ہی بڑی کوئی سائنس کی چیز ہو یا کچھ ہو، کسی بھی چیز کو انسان جس پہ بھروسہ رکھ رہا ہو، وہ سب ہے کیا، دکھاؤ مجھے کہنے میں ہی ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے، ہم خود دیکھیں، غور کریں، سوچیں، وہ کیسے اللہ کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی اور کی ویسی عزت نہیں ہو جیسی اللہ کی عزت ہونی چاہیے۔ اپنے اللہ کو ناراض کر کے دوسرے کی خوشی کی فکر کرنا، دوسرے کو راضی رکھنے کی فکر کرنا کیسی بڑی بات ہے۔ کہاں اللہ رب العالمین، کہاں وہ دوسرے انسان جس کے لیے ہم اللہ سے زیادہ ان کی ناراضی، ان کی رضا کی فکر رکھیں، وہ ہے کیا، ذرا غور کرو، دیکھو۔ اللہ ہے وہ جو العزیز اور الحکیم ہے۔ العزیز الحکیم وہ نام ہے جو قرآن میں بہت دفعہ آتے ہیں، کئی دفعہ اسماء الحسنہ دہرائے گئے، تو العزیز کی یاد دہانی کہ وہ جو سب پہ کنٹرول رکھنے والا، سب پہ غلبہ رکھنے والا وہ ہے، اس کی اصل ہمیں اس کو راضی کرنے کی سب سے زیادہ فکر ہو۔ اور وہ جو الحکیم بھی ہے، حکمت بھی رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے دنیا میں کسی کو ذرا سی طاقت مل جائے تو ان کا دماغ ہی پھر جاتا ہے، انسانیت کے جامے سے نکل جاتے ہیں، کیا کچھ برائیاں کر سکتے ہیں، کیسے کیسے مظالم انسانوں پہ ڈھا سکتے ہیں۔ وہ تو الحکیم ہے، پوری حکمت سے پوری اس دنیا کو جو چلا رہا ہے، اس پہ انسان بھروسہ رکھے، اس سے اپنے آپ کو جوڑے، اسی کی بندگی پہ قائم رہے۔ یہاں پہ احساس دلایا گیا اس وقت آیات کے نزول کے وقت ان کھلے کھلے مشرکین سے بھی وہی بات ہے، وہ جو بتوں کی عقیدت میں مبتلا تھے، یا آج کے دور کا انسان کسی سائنس کو جس نے کوئی خدا بنایا ہوا ہو، اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہو، اپنے کیریئر کو بنایا ہوا ہو خدا، سب سے بھی وہی بات ہو رہی ہے، اپنے رب کو پہچانو، کیسا وہ الفتاح العلیم، العزیز الحکیم، العلی الکبیر ہے، کیسا وہ نگران ہے تم پہ، تمہارے ساتھ ہے، کسی اور کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس رب کریم پر بھروسہ رکھو کہا جاتا۔ اگلی آیت بہت اس پہ بھی بات کرنے اور سوچنے والی ہے، اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی باتیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔